أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اس دن نہ مال کام آئیں گے نہ اولادیں کام آئیں گی کامیاب انسان وہ ہے جو قلب سلیم لے کر آئے صحیح سالم دل لے کر آئے دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کوئی بھی شخص ناکامی کو پسند نہیں کرتا چاہے انسان کا جس شعبے سے بھی تعلق ہو انسان اپنے ہر شعبے میں کامیابی چاہتا ہے لیکن یاد رکھیے کامیابی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ کامیاب کرے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت جس کو اللہ کامیابی دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے اس کو بھی روکنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کس کو دیتا ہے اللہ کا دیکھنا ہے اور بندوں کا بھی دیکھنا ہے لیکن اللہ کا دیکھنا اور ہے اور بندوں کا دیکھنا اور ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى انسابکم ولا الى اموالکم اللہ پاک تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ پاک تمہارے خاندانوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ ساری چیزیں تو اللہ نے ہی دی ہیں کامیابی کے لیے اللہ کیا دیکھتا ہے نہ تمہارے خاندانوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و متاع کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ شکلوں کو دیکھتا ہے وہ کامیابی کے لیے کیا دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے اس کے دل کو دیکھتا ہے
پہلے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر کاموں کو دیکھتا ہے، پھر اس کے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کا دل پاک ہے، طیب ہے، یا اس کا دل جو ہے وہ گندا ہے؟ اس کا دل اس کے بھائی کے بارے میں کیا ہے، کیسا ہے؟ رشتہ داروں کے بارے میں کیسا ہے؟ دوست احباب کے بارے میں کیسا ہے؟ اپنے مسجد کے نمازیوں کے لیے کیسا ہے اس کا دل؟ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اس دل کا تزکیہ کر لیا، دل کو صاف کر لیا۔ وہ ناکام ہے جس کا دل برا ہے، جو اندر سے گندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں نماز کی تعلیم دی ہے، روزے کی تعلیم دی ہے، حج کی تعلیم دی ہے، زکوٰۃ کے پورے طریقہ کار کو سمجھایا ہے، وہاں آپ کی بعثت کا سب سے اولین مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے دل صاف ہونے چاہیے۔ آپ کی بعثت کا اولین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو سانپ ہے اس کو نکالنا تھا، جو لوگوں نے دلوں میں سانپ پالے ہوئے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم سے پہلے، حدیث کی تعلیم سے پہلے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے اندر کو صاف کرتے تھے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کا دل صاف ہو، جس کا دل صاف نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم وہ بعد میں دیتا ہے، حج اور نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم وہ بعد میں دیتا ہے، ویزکیہم، اس سے پہلے وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ جس کا اندر صاف ہے کہ سمجھے وہ کامیاب ہے۔ آپ اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو نماز سکھائی، دیگر عبادات سکھائیں، معاملات سکھائے، وہاں سب سے پہلے ان کو جو درس دیا ہے، جس چیز کی تربیت کی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا ساتھیو الا فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار ساتھیو، انسان کی باڈی میں ایک عضو ایسا ہے جب وہ صحیح ہے تو
پورا جسم صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے سمجھو کہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، خبردار، چکنے ہو جاؤ، وہ چیز کیا ہے؟ وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر پورا جسم خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دماغ دیا ہے، یہ دماغ پلاننگ کرتا ہے، اور دل حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ آگے زبان یہ دل کی ترجمان ہے، یہ دیگر اعضاء کو بتاتی ہے کہ دل نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا آرڈر دیا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو سمجھو کہ فیصلے بھی ٹھیک ہیں، سارے اعضاء ٹھیک ہیں، زبان بھی اچھی ہے، دیکھنا بھی اچھا ہے، سننا بھی اچھا ہے۔ اگر دل صحیح نہیں ہے تو پھر یہ سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ دل فیصلے کرتا ہے، حکم دیتا ہے، دماغ پلاننگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الشیطان جاسم علی قلبہ، قلب ابن آدم، کہ انسان کے دل پر شیطان جو ہے وہ جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب کسی چور اور ڈاکو نے بڑی گاڑی کو چوری کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈرائیور کے کن پٹی پر پستول رکھتا ہے۔ فرمایا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کیونکہ دل فیصلے دیتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے وہ اس کے دل پر جم کے بیٹھا رہتا ہے، اس سے غلط فیصلے کراتا ہے۔ اگر اس نے غلط فیصلے کیے تو سارے اعضاء تو اس کے تابع ہیں۔ زبان ترجمان ہے دل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح صبح سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے، کہ تو دل کی ترجمان ہے۔ اگر دل صحیح ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کام آنے والا اور کامیاب ہونے والا انسان کون ہے؟ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو ساری قدورتوں سے، ساری نفرتوں سے، شرک اور بدعات اور خرافات سے پاک دل ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی صاف دل کی بدولت ہے، آخرت کی کامیابی بھی صاف دل کی بدولت ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، اپنے دلوں میں کسی بھائی کے بارے میں حسد اور کینہ اور بغض نہ رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، دنیا میں عزت چاہتے ہو تو کسی انسان کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو۔ حسد یہ دل کی بیماری ہے،
بغض اور نفرت یہ دل کی بیماری ہے، لہذا اپنے دلوں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، دنیا میں کامیاب رہو گے۔ آج اگر ہمیں مسلمانوں کو ناکامی نظر آتی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور کسی شخص کے لیے ہمارے دل صاف نہیں۔ صحابہ اکرام کے دلوں کی آپ نے تربیت کی، ان کے دل صاف تھے۔ جب ان کے دل صاف تھے تو پھر وہ کبھی 313 بھی ہو جاتے تھے، پھر ان کو شکست نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے دل صاف تھے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان صحابہ کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، ممتحن اللہ ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کے تقوی کو چیک کیا ہے، ان کی پرہیزگاری کو چیک کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فیصلہ دیا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے دنیا میں ہی ہم مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں۔ ہماری بخشش کا اعلان آج نہیں، کل قیامت کے دن ہوگا، لیکن صحابہ اکرام کی بخشش کا اعلان اللہ نے دنیا میں ہی کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے، ان کے دل صاف ستھرے ہیں۔ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے جو لوگ آباد تھے ان سب کے دلوں کو اللہ نے دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، اس دور میں جو بھی لوگ تھے ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل جو ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سب سے پاکیزہ دل۔ فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول بنتا ہی وہ ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو، مصفا ہو، وہ نبی بنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ نے پھر لوگوں کی دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو سب سے بہترین دل آپ کے صحابہ کے پائے اللہ نے۔ فاصطفاہم لصحبتہ، اللہ نے ان کو آپ کا صحابی بنا دیا۔ ان کے لیے دنیا میں ہی اللہ نے سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اس لیے کہ ان کے دل مصفا ہیں، صاف ستھرے ہیں، کینہ اور بغض نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ محبت یہ دل کا فعل ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر دل صاف ہے، اگر گندا دل ہے تو پھر اس میں محبت رسول نہیں آ سکتی، اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کا دل ہی صحیح نہیں ہے۔ دل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا سیطلع علیکم رجل فہو من اہل الجنہ، ابھی ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام
جب بھی کوئی جنت کا معاملہ سنتے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھول لیتے، غور سے سنتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کے دیکھا پیچھے کہ کون آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا ہے اور وضو کیا ہوا ہے، اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے بہ رہے۔ ہم نے کہا یہی جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے، پھر آپ نے یہی جملہ کہا، سیطلع علیکم رجل فہو من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر پلٹ کے دیکھا، وہی آدمی جو کل آیا تھا اسی کیفیت میں بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے بہ رہے۔ ہم نے کہا یہی شخص ہے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی کہا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے۔ اب ایک صحابی نے کہا کیوں نہ دیکھا جائے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک صحابی ان کے گھر میں رکنے لگ گیا، کہا میں دیکھوں کیا عمل کرتا ہے۔ کہا جو میں عمل کرتا تھا وہی وہ عمل کرتا تھا۔ وہ رات کو اٹھتا، وہ تہجد پڑھتا، میں بھی پڑھتا، اس کی آنکھ کھلتی جو وہ پڑھتا، میری آنکھ کھلتی میں بھی وہی پڑھتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کو اگر کسی کی آنکھ کھل جائے تو یہ پڑھ لے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی۔ یہ پڑھ لے، اور اس کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ جو بھی اگر اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہے وہ 2 رکعتیں ضرور اللہ قبول کرے گا۔ کہا اگر اس کی آنکھ کھلتی وہ یہ کلمات پڑھتا، میری آنکھ کھلتی تو میں بھی یہ کلمات پڑھتا، وہ فجر کے لیے آتا میں بھی آتا، وہ ظہر کے لیے آتا میں بھی آتا، سارے کام جو وہ کرتا تھا میں کرتا تھا۔ اس کے عمل میں اور میرے عمل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہاں میں رک کر پوچھتا ہوں ان دونوں کے عملوں میں کیوں نہیں فرق تھا؟ وہ بھی فجر کی نماز ایک ٹائم پر آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، وہ بھی آ رہا ہے ایک ساتھ، وہ تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت کرتا ہے، جو وہ عمل کرتا ہے یہ عمل کرتا ہے۔ دونوں کے عملوں میں فرق نہیں ہے، جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے ویسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں فرق تھا ان دونوں کے عملوں میں؟ اس لیے کہ وہ دونوں ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں تھا کہ میں فاروقی ہوں، میں صدیقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں علوی ہوں۔ کوئی بھی اس شخص ایسا نہیں تھا، ہر ایک محمدی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کی پیروی کرنے والا ہو، کوئی کسی کی پیروی کرنے والا ہو۔ آج اگر ہماری نمازیں مختلف ہیں، ہمارے عمل مختلف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شخصیتوں میں بٹ چکے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی کا پیروکار ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہے، کوئی امام شافعی کا پیروکار ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نقشبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سہروردی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے۔ عمل میں تو فرق ہوگا ہی ہوگا، نمازوں میں فرق ہوگا، عملوں میں فرق ہوگا۔ 3 دن کے بعد اس صحابی نے کہا میں تو چیک کرنے آیا تھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تیرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن مجھے کوئی عمل خاص نظر نہیں آیا۔
اس نے کہا یہی عمل کرتا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ شاید ایک عمل ہے میرا۔ کہا وہ کیا عمل ہے؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں لا اجد فی قلبی غشا لاحد، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت، کینہ اور بغض نہیں رکھتا جب میں سوتا ہوں، اور جب صبح اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہوں لا اجد فی قلبی غشا لاحد، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی نفرت میرے دل میں نہیں ہوتی۔ کہا کہ یہی تو وہ عمل ہے جو ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ دل میں نفرت رکھ کے جو ہے وہ عمل کرنا، وہ عمل برباد کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اس اللہ سے مانگو۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت دی ہے کئی اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو عزت نہیں دی ہے، کسی کو کم عزت دی ہے، کسی کو زیادہ مقام دیا ہے۔ کسی کو عزت کو دیکھ کر یا کسی کے مال کو زیادہ کو دیکھ کر ولا تتمناؤ، کبھی تمنا نہ کرنا، کبھی جلتے نہ رہنا، سڑتے نہ رہنا۔ اس لیے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی کچھ رکھا ہے جو مرد کماتے ہیں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کے لیے وہی ہے جو وہ کماتی ہے۔ اگر تم نے مانگنا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو، من فضل، اس سے اس کا فضل مانگو، وہ خزانے ہیں اس کے پاس، اتنے خزانے ہیں اس کے پاس، اگر ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے ہی ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جن بھی انسان بھی، ثم سالونی، اللہ کہتا ہے پھر سارے مجھ سے مانگے، سارے، کسی کی کیا تمنا ہے، کسی کی کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی شادی کرانے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کا کہہ رہا ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مانگ ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے مجھ سے مانگیں اور سب کو دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی اگر آپ سوئی سمندر میں ڈبوئیں، اس سوئی کے ساتھ تو پھر کوئی پانی آ ہی جائے گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، اپنے بھائی پر، اپنے رشتہ دار پر، اپنے پڑوسی پر جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے سب کو، اس سے مانگے۔ صحابہ اکرام دلوں کے صاف تھے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے حضرت عثمان کو آگے بھیجا، مکہ میں جاؤ ان کو بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہاں سے جو ہے اطلاع آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی۔ 1400 صحابہ اکرام، 1400 کے 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ کہتے ہیں بایعناہ علی الموت، ہم نے موت کی بیعت کی کہ جب تک اس جسم میں جان ہے حضرت عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ 1400 صحابہ اکرام کے دل ایک شخصیت کے لیے بالکل پاک صاف تھے۔ اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہے اس کو اللہ نے جان لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان 1400 صحابہ کے دل اس ایک ہستی کے بارے میں پاک صاف تھے، کوئی نفرت نہیں تھی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں قدورتیں تھیں، آپس میں نفرتیں تھیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں تھا اس اللہ نے جان لیا۔
جب جان لیا کہ ان کے دل پاک ہیں، نفرتیں نہیں ہیں، فَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، پھر اللہ نے ان پر سکینت اتاری ہے۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان پر اللہ سکینت اتارتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے لیے باعث سکون بنے، مت کسی کی اولاد کے بارے میں غلط خیالات نہ لائیں، کسی اور کی اولاد کے بارے میں دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ ان صحابہ کے دل اللہ نے دیکھ لیے کہ ایک حضرت عثمان کے بارے میں ان کے سب کے دل صاف تھے۔ فَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، اللہ نے ان پر سکینت اتاری ہے۔ اگر دل کے صاف ہو تو کامیابی ہی کامیابی ہے، دل صاف نہیں ہے تو پھر یہ دل بہت بڑے جرم کراتا ہے، بہت بڑے جرم کراتا ہے۔ بسا اوقات دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی بھی کرا دیتا ہے، اللہ کے سامنے بھی اکڑنے لگ جاتا ہے جب دل صاف نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمہ تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے جنوں کو کن کہہ کے پیدا کیا، فرشتوں کو کن کہہ کے پیدا کیا۔ جب میرے اور آپ کے باپ کی باری آئی تو اللہ نے ان کا مجسمہ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس پر ابلیس کڑنے لگا، بڑا غصہ آیا کہ جس نے ایک سجدہ نہیں کیا اس کی اتنی تکریم کہ اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔ اور شیطان آپ جانتے ہیں بہت اللہ کا عبادت گزار تھا، اتنی عبادت اس نے کی اللہ نے جنوں سے نکال کے اس کو فرشتوں میں کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو نہ جنوں کو دیا نہ فرشتوں کو دیا، وہ آدم کو دیا اور عزت کرائی اور حکم دیا اسجدوا لآدم، تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب۔ ہم سے پہلی شریعتوں میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن اس شریعت میں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نوبارد آیا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے روک دیا، کہا مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ میری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اس نے کہا کہ دراصل میں جس علاقے سے آیا ہوں اس علاقے میں جو ہمارا بڑا تھا ہم سب اس کو سجدہ کرتے تھے، اب آپ کا کلمہ پڑا ہے، آپ سب سے بڑے ہیں اس لیے آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، یہ تعظیمی سجدہ بھی میری شریعت میں حرام ہے۔ اللہ نے حکم دیا فسجد الملائکۃ کلھم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جانتا تھا کہ ابلیس کا دل میں کیا قدورتیں بھری ہوئی ہیں، کیا نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں بظاہر تو جانتا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں کسی کے دل کو نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ ذات صرف اللہ کی ہے جو جانتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو الگ حکم دیا اور اس ابلیس شیطان کو الگ حکم دیا کہ ابلیس ما منعک ان تسجد،
لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو تو نے سجدہ کرنے سے، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اذا امرتک، جب میں نے تجھے الگ سے آرڈر دیا ہے کیوں اس کو سجدہ نہیں کر رہا؟ جس کا دل خراب ہو، ابا دل خراب تھا، انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر جس کا دل صحیح نہ ہو پھر رب کے سامنے بھی وہ دلیلیں پیش کرتا ہے، رب کے سامنے کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کسی کو سجدہ نہیں کرتی، جھکتی نہیں ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے۔ میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس سے بہتر ہوں میں۔ آگ ہمیشہ نیچے کو دبا کے لگائیں اوپر کو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگ امریکہ میں لگی ہوئی ہے، کس طرح تباہی مچا رہی ہے، لیکن اس ابلیس شیطان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مٹی ساری چیزیں تو اسی میں ہیں، تیل اس میں ہے، ڈیزل اس میں ہے، پٹرول اس میں ہے، آگ لگانے والی چیزیں سب اس میں ہیں، وہ اس کو مٹی سمجھ رہا ہے صرف۔ کہتا ہے کہ میں مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا اس کا دل خراب، جانتا تھا، علیم بذات الصدور اللہ ہے، اور اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، انا علیک لعنتی الی یوم یبعثون، آج کے بعد تجھ پر میری لعنت ہے، دھتکار دیا گیا ہے، قیامت تک تیرے لیے لعنت ہے۔ اگر جس کا دل خراب ہو جائے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم پہ راضی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے وہ فیصلہ میرے خلاف کیوں نہ ہو، میرے کئی محبوب کو اللہ نے فیصلہ کر کے لے گیا، اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کا سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ من رضی باللہ، من رضی باللہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہو گیا، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، اور اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کے راضی ہو گیا، وہ صبح بھی 3 بار کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے ہر فیصلے کو مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں حق ہے، عدل پر مبنی ہے، کوئی بھی فیصلہ ہے، تو کھانے کو دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، تو امیری دے تب بھی ٹھیک ہے، غریبی دے تب بھی ٹھیک ہے، تو سانس کو آنے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آنے دے تب بھی ٹھیک ہے، موت دے دے تب بھی ٹھیک ہے، تیرے سارے فیصلے میرے بارے میں جو بھی ہیں وہ برحق ہیں۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، جو اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو پھر کل قیامت کے دن اللہ بھی اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو راضی نہیں کر دے گا، جب تک اس کو جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ پر لازم ہے، کان حقا علی اللہ، یہ لازم ہے اللہ پر ان یرضیہ، کہ وہ اس بندے کو جو دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھا، اللہ اس کو راضی کرے۔ راضی کیسے کرے گا؟ جنت دے کر، جنت کی نعمتیں دے کر۔ اللہ کے ہر فیصلے کو راضی قبول کرنا چاہیے۔
اگر کوئی نہیں کرتا، دل کا صحیح نہیں ہے، پھر وہ کوئی بھی عمل کر لے، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی، ایک کی نہیں قبول ہوگی۔ اس وقت قبولیت ایسے ہوتی تھی کہ کسی میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اس کو کھا جاتی۔ جس کی قبول ہوگی اس کو آگ کھا جاتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کو آگ نہیں کھاتی تھی۔ آج تو اللہ نے اس امت پر فرق بہت کرم کر دیا ہے۔ ہم قربانی کا جانور ذبح بھی اپنے ہاتھوں سے کریں، اور اللہ نے کہا بس تم اخلاص اپنے دل کو صاف رکھو، باقی گوشت بھی تم کھاؤ، صدقہ دو، دل کو صاف رکھو، صدقہ بھی تم کھاؤ، سب کچھ تم کھاؤ، لیکن دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ اس امت پر کرم کیا ہے۔ ہماری قربانیاں آگ لے کے نہیں جاتی، ہم خود کھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بانٹتے ہیں اور گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کھاؤ، لیکن دل صاف ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کی ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی، اور اس کے دل میں جو ہے وہ نفرت آ گئی۔ اس نے کہا میری بےزتی ہوئی ہے، اس میں میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کر رہا ہے، آپ اپنے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے کہا نہیں، میری بےزتی ہوئی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تیرے ٹکڑے کروں گا۔ تیری قبول کیوں ہوئی ہے؟ میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اس نیک بھائی نے جس کی قبول ہوگی تھی، اس نے کیا کہا؟ کہا اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں ہاتھ نہیں بڑھانے والا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں نہیں قتل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے جو رب العالمین ہے، میں تجھے نہیں قتل کروں گا۔ اگر تو میرے کو مارے گا میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا تقابل المسلمان بسیفیہما، 2 مسلمان باہم اگر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنی تلواریں لے کر، اپنی جو ہے وہ گنے لے کر، اور دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، یہ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی ایک کی چل گئی گن اور دوسرا مر گیا تو یاد رکھیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، سمجھ آتی ہے بات، اس نے قتل کیا ہے، فما بال المقتول، اس بیچارے مقتول کا جس کو گولی لگ گئی ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ اس کا کیا حال ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، جب یہ اپنے گھر سے نکلا تھا اس وقت اس کے بھی دل میں خراب تھا، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کا وار نہیں چلا، اس کے بھائی کا وار چل گیا۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دے رہے تھے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں اس وقت تو اپنی تلوار کو ایک پہاڑ پر مار دینا، اس کو پھینک دینا، لکڑی کی تلوار اپنے ہاتھ میں رکھ لینا، صرف ڈرانے کے لیے، تاکہ اس کو قتل نہ کر سکے۔ دل صاف ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے اللہم طہر قلبی، اللہ میرے دل کو صاف ستھرا رکھنا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ صاف ستھرا دل، اگر صاف ستھرا دل نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہو، آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتا ہو، اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے تو پھر اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ عبداللہ بن ابی منافق آپ کے پیچھے، آپ کا نمازی ہے، مسلمان ہے، جب فوت ہوا اس کا بیٹا عبداللہ بہت اچھا صحابی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے بیٹے کی، میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بہت صحابہ نے منع بھی کیا، حضرت عمر فاروق نے منع کیا، اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھاؤ گے؟ یہ آپ کے بارے میں دل میں نفرتیں رکھتا تھا،
قدورتیں رکھتا تھا، آپ کے خلاف پلاننگ کرتا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، شاید میرا جنازہ پڑھانے سے اس کو اللہ بخش دے۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا بہترین جنازہ کہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، اور ہم نے خواہش کی کاش کہ آج جنازہ ہمارا ہوتا۔ آپ پڑھا کے فارغ ہوئے، جبرائیل فرشتہ آسمان سے وحی لے کے آ گیا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم فلن یغفر اللہ لہم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی اس کا ایک جنازہ پڑھایا ہے، اگر اس طرح کے آپ 70 بار بھی جنازہ پڑھائیں گے فلن یغفر اللہ، اللہ نے اس کو نہیں معاف کرنا۔ 70 بار بھی جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ نے اپنا کرتا اس کو دیا، کرتا پہنایا، اور آپ جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ پھر گھر میں آئے تو سوچا کہ شاید دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ قبرستان کی طرف جا رہے تھے، لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے نہ دفنانا، ابھی رک جاؤ رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، صحابہ اس کو قبر میں رکھ چکے تھے، کہا نکالو اس کو، نکالا۔ آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد اپنا جو کرتا بھی اس کو پہنایا۔ پہنانے کے بعد آپ کہا کہ اب اس پہ مٹی ڈالو۔ آپ اسی قبر پہ کھڑے ہیں کہ اب اس کے لیے مٹی ڈالنے کے بعد دعا کریں گے اللہ سے۔ اللہ نے جبرائیل فرشتے کو بھیج دیا فوراً، اور کیا کہا وحی دے کر، لا تقم علی قبرہ، اے پیارے پیغمبر آپ اس کی قبر پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں؟ جب ہم نے اس کو نہیں معاف کرنا، آپ اس کے لیے دعائیں کیسے کرو گے؟ لا تقم علی قبرہ، چلے جائیں آپ، اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں۔ آپ نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل صحیح نہیں ہے۔ جس کا دل صحیح نہ ہو، اگرچہ وہ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، اور اپنا کفن زمزم میں ڈبو کے لائے، لیکن اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے کبھی اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا پہنا دیا ہے، اللہ نے نہیں بخشش کی۔ کائنات کی کریم ہے اللہ کے نبی، کائنات کی کریم، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ جو ہے وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے، جس کو نہیں معاف کرنا نہیں معاف کرنا، اس کے لیے دعائیں اللہ کے نبی بھی کریں، امام الانبیاء کریں، دنیا کی کریم وہ دعا کرے، تب بھی اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر آپ کے سارے عمل قبول ہوں گے، اگر دل صحیح نہیں ہے تو پھر دلوں میں اگر قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور نمازیوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، تو سمجھو پھر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔